والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ ہم سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 اور 29 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، مشرک بالکل ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مشرک بالکل ناپاک ہیں، یعنی ان کو باطن کے اعتبار سے ناپاک قرار دیا گیا کہ وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ حکم دیا گیا کہ اس سال یعنی 9 ہجری کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، نہ حج کے لیے اور نہ ہی عمرے کے لیے۔ یہاں مشرکین کو منع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ مسلمان مسجد حرام شریف میں آنے سے روکیں۔ یہاں اصل حکم مسجد حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے، بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں بھی آنے کے متعلق یہی حکم ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آ سکتے، خصوصاً کفار کو عزت و احترام اور استقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔ کوئی بھی کافر جو اس کو مسجد میں داخل کرنا یہ منع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر نجس ہے اور نجس چیز کو مسجد میں لانا یہ منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ مسجد الحرام شریف سے کفار کا منع ایک خاص وقت کے واسطے تھا، اگر یہ مراد ہو کہ اب نہ رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پر صریح افتراء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یعنی مشرک جو ہیں یہ نجس ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دو اس سال کے بعد۔ تو یہ حکم جو ہے مطلقاً ارشاد فرمایا گیا، تو فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا بھر کی جتنی بھی مساجد ہیں ان کے اندر کفار کو داخل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کفار کو ان مسجد میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ یوں کہنا کہ کفار کے وفود یعنی وفد مسجد نبوی شریف میں اپنے طریقے پر عبادت کرتے تھے، محض جھوٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد کریمہ کے سوا کوئی نشست گاہ نہ تھی، جو حاضر ہوتا یہاں پر ہی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ کسی کافر کی حاضری معاذ اللہ بطور استلاء و استعلاء یعنی غلبے کے طور پر نہ تھی، بلکہ ذلیل و خوار ہو کر یا اسلام لانے کے لیے یا تبلیغ اسلام سننے کے واسطے تھی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے کہ مشرکین کو حج سے روک دینے سے تجارتوں کو نقصان پہنچے گا، اہل مکہ کو تنگی پیش آئے گی، تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو تمہیں دولت مند کر دے گا۔ کفار جب مکے کے اندر آتے تھے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، مدینے کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پر جو لوگ ہوتے تھے کافی ان کا فائدہ ہوتا تھا۔ جب دوسرے لوگ آتے تھے ان سے مال خرید کر لے کر جاتے تھے، ان کا کام کاج اچھا ہو جاتا تھا، تو ان کے دلوں میں یہ کھٹکا آیا کہ اگر ان کو جو قرآن پاک میں منع کر دیا گیا، روک دیا گیا، اب ہمارے کام تو ٹھپ ہو جائیں گے۔ جب کفار مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے نہیں آئیں گے تو ہمارے کام کاج کم پڑ جائیں گے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ ہمارے مالوں میں کمی آ جائے گی تو فرمایا اللہ تمہیں اپنے فضل سے دولت مند کر دے گا۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں غنی کر دیا، بارشیں خوب برسیں، پیداوار کثرت سے ہوئی۔ مقاتل نے کہا کہ یمن کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے اہل مکہ پر اپنی کثرت دولت خرچ کی، یعنی اللہ نے کیسا فضل فرمایا، خوب بارشیں برسائیں اور کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فصلوں کی پیداوار فرمائی۔ اگر چاہے فرمانے میں تعلیم ہے
کہ بندے کو چاہیے کہ طلب خیر اور دفع آفات کے لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور تمام امور کو اسی کی معیشت سے متعلق جانے۔ اس آیت کریمہ کے تحت جو ہے مفتی احمد یا خان صاحب فرماتے ہیں، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اگر حج میں کفار شریک نہ ہوئے تو تمہاری تجارتیں چلی جائیں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت میں اتنی برکت دے گا کہ مسلمان حاجیوں سے اہل مکہ کے تمام کاروبار چل جائیں گے، یعنی تھوڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر برکت ڈال دے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا جو آج تک دیکھا جا رہا ہے، اگر چاہیں اس لیے فرمایا کہ مسلمان توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کریں اور آنے والے حاجی جو ہیں ان سے مال وغیرہ خریدیں اور ان کا کام کاج جو ہے وہ بہتر ہو جائے، تو فرمایا تھوڑے ہو جائیں گے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ تو پھر فرمایا اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ ترجمہ کنز العرفان وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ ہی آخرت کے دن پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، اور نہ وہ سچے دین پر چلتے ہیں، ان سے جہاد کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان لانا یہ ہے کہ اس کی ذات اور جملہ صفات و تنزیہات کو مانے، اور جو اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف اس کی نسبت نہ کرے، یہ اللہ پر ایمان لانا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسولوں پر ایمان لانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے میں داخل ہے۔ تو یہودی اور عیسائی اگرچہ اللہ پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ باطل ہے، کیونکہ یہودی تجسیم اور تشبیہ یعنی اللہ کا جسم ماننا اور اس سے مخلوق کے مشابہ ماننا یہ ان کا عقیدہ ہے، اور عیسائی حلول کے معتقد ہیں۔ وہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہو سکتے ہیں؟ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یاد رکھیے گا، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم جسمانیت یہ ثابت کرنا یہ کفر ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہہ رہے ہوتے ہیں، بار بار اپنے کاموں میں اوپر اشارے بھی کرتے ہیں آسمان کی طرف، اس سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا یہ بھی منع ہے۔ بس اوقات اپنے بچوں سے ہم پوچھتے ہیں بیٹا اللہ کہاں رہتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے۔ اس سے علماء نے سخت منع فرمایا ہے کہ یہ اپنے بچوں سے سوال کرنا اللہ کہاں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم جسمانیت مکان سے پاک ہے، وہ اپنی شایان شان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کرنا، ایک خاص بیٹھنے کی جگہ ثابت کرنا، جیسے کہا جاتا ہے اللہ آسمانوں پہ رہتا ہے۔ اب یہ جملہ چونکہ بچوں سے ہم کہلواتے ہیں یہ درست نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک مکان ثابت ہو رہا ہے، ایک جگہ ثابت ہو رہی ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس طرح کریں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ثابت کریں گے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شایان شان جو ہے وہ ساری زمین و آسمان میں اپنی شان شان ہے۔ ایسے یہودیوں میں سے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ پر ایمان لانے والا نہ ہوا، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح جسم جسمانیت جہت سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے بھی پاک ہے۔ اب بعض جو کفار ہیں وہ فرشتوں کو معاذ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور بعض انبیاء کرام کو معاذ اللہ وہ اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، تو یہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات اس پر دلالت کرتی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ اسی طرح جو ایک رسول کی تکذیب کرے وہ اللہ پر ایمان لانے والا نہیں۔ یہودی اور عیسائی بہت سے انبیاء کرام کی تکذیب کرتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہوں گے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا وہ ہے کہ جو اپنے رب کی جملہ صفات، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی تنزیہات کو مانے، اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے
اس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ کرے، اور سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بزرگ دیدہ جانے، قرب اللہ ان کو جانے، وہ بندہ ایمان والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت فرمائے، مسلک اہل سنت حقہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔